بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے OIC کے اجلاس کے حوالے سے، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ بھارت رشوت خوری میں ایشیا میں اول نمبر پر۔ ایک تازہ ترین بین الاقوامی سروے کے مطابق بھارت براعظم ایشیا میں رشوت خوری کے معاملے میں 39% کے ساتھ اول نمبر پر ہے۔ عوامی خدمات تک رسائی کے لیے ذاتی تعلقات کے استعمال کرنے کے حوالے سے بھی بھارت سرفہرست ہے۔ عالمی سول سوسائٹی تنظیم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے جاری کردہ بین الاقوامی سروے رپورٹ کے مطابق بھارت 39% کے ساتھ براعظم ایشیا میں رشوت خوری کے معاملے میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ عوامی خدمات حاصل کرنے کے لیے ذاتی تعلقات بروئے کار لانے کے لحاظ سے بھی بھارتی شہری سب سے آگے ہیں۔ گلوبل کرپشن بیرومیٹر ایشیا کے عنوان سے شائع اس سروے کی تیاری کے دوران ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 17 ممالک کے 20,000 سے زائد لوگوں سے سوالات پوچھے۔ یہ سروے جون اور ستمبر کے درمیان کیا گیا تھا۔ ان سے گزشتہ 12 ماہ میں بدعنوانی کے حوالے سے ان کی رائے معلوم کی گئی۔ ان سے 6 قسم کے عوامی خدمات یعنی عدالتیں، پولیس، طبی سہولیات، سرکاری دستاویزات اور سہولیات کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے۔ بھارت کے بعد سب سے زیادہ رشوت خوری کمبوڈیا میں ہے، جہاں 37% لوگ رشوت دیتے ہیں۔ 30% کے ساتھ انڈونیشیا تیسرے نمبر پر ہے۔ بھارت کے مقابلے بنگلہ دیش اور سری لنکا میں رشوت خوری کی شرح کافی کم ہے۔ ان ملکوں میں یہ بالترتیب 24% اور 16% ہے۔ پاکستان کو اس سروے میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ جاپان اور مالدیپ پورے ایشیا میں 2 ایسے ممالک ہیں جہاں سب سے کم رشوت خوری ہے۔ ان ملکوں میں صرف 2% لوگوں کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے کام کے لیے رشوت دینی پڑی۔ سوڈان کے وزیر اعظم صادق المہدی کی کورونا سے ہلاکت۔ سوڈان میں جمہوری طور پر منتخب آخری وزیر اعظم 84 سالہ صادق المہدی جمعرات کو انتقال کر گئے ہیں۔ فوج نے سن 1989 میں وزیر اعظم صادق المہدی کا تختہ پلٹ دیا تھا اور ان کی جگہ سابق صدر عمر البشیر کو اقتدار پر بٹھا دیا تھا۔ اقتدار سے معزول کر دیے جانے کے باوجود مہدی سوڈان کی سیاست میں کافی مؤثر شخصیت رہے۔ عمر البشیر کے دور میں مہدی کی اعتدال پسند امہ پارٹی سب سے بڑی اپوزیشن سیاسی جماعت رہی تھی۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس چھوڑنے کا عندیہ دے دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر نومنتخب صدر جو بائیڈن کو باضابطہ طور پر امریکہ کا اگلا صدر قرار دیا جاتا ہے تو وہ وائٹ ہاؤس چھوڑ دیں گے۔ صدر ٹرمپ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی الیکشن میں شکست ماننے سے انکار کرتے رہے ہیں۔ تاہم جمعرات کے روز صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ شکست تسلیم کرنا مشکل ہوگا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر الیکشن میں مبینہ دھاندلی سے متعلق غیر مصدقہ دعوے بھی کیے ہیں۔ جو بائیڈن کو اس وقت صدر ٹرمپ پر واضح برتری حاصل ہے۔ اب تک سامنے آنے والے نتائج کے مطابق الیکٹورل کالج میں جو بائیڈن کے 306 ووٹوں کے مقابلے میں ٹرمپ کو صرف 232 ووٹ حاصل ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکی الیکشن میں فتح حاصل کرنے کے لیے 270 یا اس سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ جو بائیڈن کو مجموعی ووٹوں کے اعتبار سے بھی صدر ٹرمپ پر 60 لاکھ ووٹوں کی مجموعی برتری حاصل ہے۔ الیکٹرز اگلے ماہ ووٹوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ کریں گے اور اگلے برس 20 جنوری کو نومنتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب منعقد ہوگی۔ امریکی صدر اور ان کے حامیوں کی جانب سے پہلے ہی الیکشن سے متعلق مقدمات دائر کیے جا چکے ہیں، تاہم ان مقدمات میں اکثر کو عدالتیں مسترد کر چکی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی افغان پالیسی کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن بھی اسی پالیسی کو برقرار رکھیں گے۔ بدھ کو ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس سے ورچوئل خطاب میں عمران خان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ افغان امن عمل شروع کرنا ان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ پاکستانی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افغان امن عمل میں تسلسل کی ضرورت ہے اور انہیں امید ہے کہ جو بائیڈن بھی اس عمل کو جاری رکھیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ افغانستان کے مسئلے کا حل صرف بات چیت سے ہی ممکن ہے۔
افغانستان میں قید پاکستانیوں کی سزا میں کمی اور رہائی کا حکم۔ پاکستان نے افغان صدر اشرف غنی کے افغانستان کے مختلف جیلوں میں موجود پاکستان کے شہریوں کی قید میں کمی اور ان کی رہائی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ افغان حکومت کے فیصلے کے مطابق پاکستان کے وہ شہری جن کی قید کی سزا میں 1 ماہ کا وقت باقی ہے فوری طور پر رہا کر دیا جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق جن قیدیوں کے پاس جرمانے کی ادائیگی کے لیے رقم نہیں ہے ان کی رہائی بھی اس صدارتی اعلان میں شامل ہے۔ بھارت نے چین کی مزید 43 موبائل ایپس پر پابندی لگا دی۔ بھارت نے چین کی مزید موبائل ایپس پر پابندی لگا دی ہے۔ ان میں علی بابا گروپ کی آن لائن شاپنگ ایپ علی ایکسپریس سمیت کئی ڈیٹنگ ایپس اور گیمنگ پلیٹ فارمز شامل ہیں۔ پابندی کو دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ عرصے میں سرحدی کشیدگی کا رد عمل قرار دیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی بھارت نے 170 سے زیادہ ایپس پر پابندی عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بھارتی صارفین کا ڈیٹا جمع کر کے ملکی سلامتی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ خیال رہے کہ رواں سال جون میں بھارت اور چین کے درمیان لداخ کی وادی گالوان میں جھڑپ کے دوران 20 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد وزارت ٹیکنالوجی نے چینی ایپس پر پابندی کے اقدامات کو ڈیجیٹل اسٹرائیک قرار دیا تھا۔ چین نے ایک خلائی جہاز چاند کی جانب روانہ کر دیا ہے جس پر کوئی خلاباز سوار نہیں۔ یہ جہاز چاند کی سطح سے پتھر اور دیگر نمونے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر چین اس مشن میں کامیاب ہو گیا تو وہ امریکہ اور روس کے بعد چاند کی سطح سے پتھر اور مٹی کے نمونے حاصل کرنے والا پہلا ملک ہوگا۔ اور اب بات کریں گے آج کے اہم موضوع کے حوالے سے۔ امن اور ترقی کے لیے دہشت گردی کے خلاف متحد کے عنوان سے اسلامی تعاون تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کا 2 روزہ اجلاس نائجر کے دارالحکومت نیامی میں منعقد ہو رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس اجلاس میں اپنے ملک کی نمائندگی کریں گے، تاہم کانفرنس کے جاری ایجنڈا میں مسئلہ کشمیر شامل نہیں کیا گیا۔ OIC کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس اجلاس میں فلسطین کا مسئلہ تشدد، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ، اسلاموفوبیا اور مذہب کی بدنامی پر بات ہوگی۔ اس کے علاوہ غیر رکن ممالک میں مسلمان اقلیتوں اور برادریوں کی صورتحال، بین الاقوامی عدالت انصاف میں روہنگیا کیس کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ تہذیبوں، ثقافتوں اور مذاہب کے درمیان مکالمے کو فروغ دینے اور دیگر ابھرتے ہوئے معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تاہم OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں مسئلہ کشمیر ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ گزشتہ سال 5 اگست کو بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد اسلامی ممالک کی تنظیم کا یہ پہلا اجلاس ہے۔ وزرائے خارجہ کے اجلاس کے ایجنڈے سے مسئلہ کشمیر کو شامل نہ کرنے کے معاملے کو تجزیہ کار پاکستان کے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات میں سرد مہری کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ OIC 57 مسلم اکثریتی ممالک پر مشتمل تنظیم ہے جس کا مقصد مسلم امہ کے باہمی مسائل کا حل اور آپس میں تعاون بڑھانا ہے۔ بھارت کی جانب سے گزشتہ سال 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے پاکستان اس معاملے پر OIC کے وزرائے خارجہ کی خصوصی اجلاس کا مطالبہ کرتا آ رہا ہے۔ پاکستان کے مطالبے کے باوجود کشمیر پر OIC کے وزرائے خارجہ کا خصوصی اجلاس نہیں بلایا گیا، جس کی وجہ سعودی عرب کی جانب سے اسلام آباد کے اس اقدام کی حمایت حاصل نہ ہونا ہے۔ پاکستان کی بار بار خواہش اور اصرار کے باوجود OIC کے وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس نہ بلانے پر پاکستان اس سے قبل بھی مختلف مواقع پر تحفظات کا اظہار کرتا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ OIC نہ صرف مسلمان بلکہ پاکستان کے لیے ایک بہت قیمتی پلیٹ فارم ہے جہاں ہر موقع پر مسئلہ کشمیر پر حمایت ملتی رہی ہے۔ اگرچہ اس کے ایجنڈا میں کشمیر کا ذکر نہیں ہے، لیکن کانفرنس کے متعلق مرحلوں میں اس اہم مسئلے پر بات ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری اگرچہ وزیراعظم عمران خان کے کوالالمپور سمٹ میں شرکت کے اعلان کے بعد پیدا ہوئی، تاہم اس میں مزید کھچاؤ اس وقت آیا جب اگست میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مسئلہ کشمیر پر OIC کے کردار پر سوال اٹھایا تھا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر OIC سے کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان توقع رکھتا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلا تاخیر بلایا جائے گا۔ وزیر خارجہ کا
کہنا تھا کہ اگر OIC کاؤنسل آف فورن منسٹرز کا اجلاس نہیں بلا سکتی تو وہ مجبوراً وزیر اعظم سے کہیں گے کہ وہ مسلم ممالک جو کشمیر کے معاملے پر ہمارے ساتھ ہیں ان کا اجلاس بلا لیں، چاہے وہ OIC کے فورم پر ہوں یا نہ ہوں۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ کوالالمپور سمٹ اور وزیر خارجہ کے OIC کے کشمیر پر کردار کے حوالے سے بیان کے بعد بعض عرب ممالک کے ساتھ پیدا شدہ غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے یہ کانفرنس ایک موقع ثابت ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ کا نائجر جانا بتاتا ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر خطے کے تناظر میں دیکھا جائے تو یمن اور شام کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے نے بھی مسلم دنیا میں دراڑیں ڈال دی ہیں اور مسلم امہ اس وقت ایک نئے سانچے میں ڈھل رہی ہے جس کی حتمی شکل کے لیے کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ پاکستان اپنے موقف میں واضح ہے کہ وہ مسلم ممالک کے باہمی خلفشار میں فریق نہیں بنے گا۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔